وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا اس طرح اللہ کی قدر نہیں. وہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ کائنات کو پیدا کیا، جس نے یہ آسمان وسیع و عریض بنایا، جس نے اتنی لمبی زمین بنائی اور اس کو فرش بنایا، جس نے یہ نظام کائنات کا یہ نظام چلایا، سورج کو روشن کیا، چاند کو منور کیا، لوگوں کو پیدا کیا، پھر آسمان پر بادل بنا کر پھر اس سے بارش کو اتارا، بارش کو نازل کر کے پھر زمین پر اس کو زمین کے اندر اس پانی کو داخل کر کے پھر اندر سے پھر ان کے لیے رزق کو نکالا، پھر ان کو دیا، پھر انہوں نے کھایا، پھر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا، پھر یہ ان کا یہ جو جسم ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ جو روح ہے، بچہ ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری چیزیں دیتا ہے، اور ہر سانس جو اس کا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے. دنیا میں جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو سب سے پہلا جو جسم کا حصہ یا ٹکڑا جو حرکت میں آتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے. یہ دل سب سے پہلا ٹکڑا ہے جسم میں جو حرکت میں آتا ہے. تو جب سے آدمی بچہ وہ پیدا ہوتا ہے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ جو دل ہے یہ حرکت میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں، اور کب سے یہ چل رہا ہے؟ پھر جب انسان کی زندگی ختم ہونے کے قریب آتی ہے، جب وہ اپنی عمر پوری کر لیتا ہے، وہ عمر جو ہر آدمی جب پہلے جب بچہ تھا ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی روح پھونکی نہیں گئی تھی، تو فرشتہ آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ لیں. اس کی عمر کتنی ہوگی، اور یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اور اس کا رزق اس کو کتنا ملے گا، اور یہ کب مرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی. تو 4 چیزیں ہیں. یکتب عن رزقہ، اس کے رزق کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو اتنا رزق ملنا ہے، اور اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کی عمر اتنی ہونی ہے رزق کے بارے میں، اور اسی طرح اس کی عمر کے بارے میں، اور اسی طرح کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، کامیاب ہے یا ناکام ہے. اور چوتھی ایک اور چیز ابھی مجھے یاد نہیں رہی. یہ یعنی اس حدیث سے یہ مقصد، جو حدیث کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے. دنیا میں آنے سے پہلے اس کی عمر لکھ دی ہے، فلاں کی عمر 50 سال ہے، فلاں کی عمر 60 سال ہے. تو جب اس کی عمر پوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں دل کو رک جا، دل رک جاتا ہے، تو آدمی کی وفات ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے یہ ساری کائنات بنائی، تم کو ہر قسم کی نعمتیں دی، تم کو زندگی دی، تم کو روح دی، تم کو ہر قسم کی نعمتیں عطا کی، لیکن اس کے باوجود تم اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے. تم اپنے جیسے بندوں سے ڈرتے ہو، چاہے وہ پولیس کی شکل میں ہو، چاہے وہ رات کے 12 بجے چور رات کو گزر رہا ہو. دن ہم درس میں اپنی مسجد میں وہاں گاؤں میں درس میں میں کہہ رہا تھا، اب یہ رات کی جو ابھی یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندھیر والی راتیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کو، میں کہ دیکھو آج کس قدر غفلت ہو چکی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے وہ یعنی اس کے ساتھ کس طرح گستاخی کی جاتی ہے. اور یہ عبارت تھوڑی سخت ہے لیکن ایسے ہی ہے. جب کسی کو کہا جائے اتق اللہ، وہ فلان ڈر اللہ سے، فلان ڈر اللہ سے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، وہ فلان ڈر اللہ سے، 5 وقت کا نمازی بن، وہ فلان ڈر اللہ سے جس دن کو پیدا کیا. لفظ اللہ سے دل میں حرکت بھی نہیں آتی بعض لوگوں کے. تو اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اور کی بات مولوی صاحب کی اور بات ہے، چل اپنا کام پورا کریں. حالانکہ پہلے جو نیک لوگ تھے ان کے قصوں میں یہ بھی آیا ہے
کہ ان میں سے بعض علماء اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے کہ اللہ کی نظر کو اتنا یعنی یاد اور اس قدر عظمت اللہ تعالیٰ کی، اور اگر بعض دفعہ سارا اپنا پورا محنت سے پوری مشقت سے اٹھا لیا ہے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہاں آج کل کا مسلمان جب اللہ سے اس کو ڈرایا جاتا ہے تو اس کے دل میں حرکت نہیں آتی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ رات کا اندھیرا ہو، 1 بجا ہوا ہو، ٹائم 1 بجے ہے، رات کا 1 ہے، تم کمرے میں کمرہ بند کر کے تم سو رہے ہو، تم کو قضاء حاجت کے لیے تم باہر نکلے ہو، جو باہر نکلے تم قدموں کی آواز آنی شروع ہوگی، رات کا اندھیرا ہے، تو تم ظاہر بات رات اس وقت کیا ہوگا، تم ارد گرد تم سن رہے ہو کہ فلاں چور پڑا، فلاں یہ ہوگی، فلاں ڈکیتی ہوگی، فلاں، تو تم سمجھ گئے کہ یہ لگتا ہے کہ چور ہے۔ تم نے کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ ایک نیچے آدمی کھڑا ہے، 6 فٹ اس کا قد ہے، بڑی اس نے جو ہے وہ رائفل جو ہے اس نے پہنی ہوئی ہے، اور یہ وہ تم جب اس کو دیکھو گے تو تمہارے دل کی کیا کیفیت ہوگی، تم وہیں کہ وہیں جو ہے پتھر بن جاؤ گے، تمہارا جسم کانپنے لگے گا۔ رات کا اندھیرا ہو اور پھر یہ چور اور اسلحے کے ساتھ رات میں، ہم میں سارے کی کیفیت ہوتی ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، خوف آتا ہے، لیکن اگر ہم اس مخلوق سے ڈر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ہمارے جسم میں کب کبھی آ جاتی ہے، تو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نظر کو یاد رکھ کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جس کے بارے میں ابھی آپ نے آیات طٰہٰ کی پہلی آیات، جن کو امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ ممن خلق الارض، جس نے یہ زمین پیدا کی ہے، والسماوات العلی، جس نے بلند اسمان پیدا کیے ہیں، الرحمن علی العرش استوى، وہ کون ہے رحمان جو اپنے عرش پر مستوی ہے 7 اسمان کے اوپر؟ محمد امین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا سیاہ رات کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چونٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ وہ رحمان، دیکھو پھر کہا رحمان ہے، یعنی اگر اتنا عظیم بادشاہ، اس کی اتنی عظیم سلطنت ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھنا وہ رحمان ہے۔ اگر تم توبہ کر لو گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو گے، تو وہ رحمان ہے، تم کو معاف کر دے گا اور معاف نہیں کرے گا۔ اے گناہ گار، تم اگر توبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا، تم کو معاف کرے گا، صرف معاف نہیں کرے گا، تمہاری معاف نہیں تم کو کرے گا، کیا کرے گا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جس نے توبہ کی، توبہ صرف یہ نہیں، توبہ ایک آدمی دوبارہ پڑھو نماز، کہتا اچھا پڑھیں گے، میں کہا کرو توبہ، کہتا توبہ، میں ایسے توبہ نہیں ہوگی، پیٹ نکال کے تم بیٹھے ہوئے ہو اور کہ توبہ کر کے لگتے ہیں تابہ، دیکھو قرآن میں تابہ، پھر آمنہ، پھر پکا ایمان، پھر عمل صالحا، پھر نیک عمل کیے، تاکہ پتہ چلے باقی سچی توبہ ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کیے، صالح عمل، جس میں 2 شرطوں کا ہونا لازمی ہے، اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو وہ رحمان کیا کرے گا؟ اس سے پہلے کہ وہ رحمان کیا کرے گا، دیکھیں وہ رحمان ہے کون؟ آج اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں رہی، جب کہا جائے ڈر اللہ سے، دل میں کچھ بھی جو ہے حرکت نہیں ہوتی۔ اور ایک چور کو دیکھ کر، اور وہاں میں بات کی، وہاں انہوں نے ایک آدمی مجھے قصہ بتایا، اس نے دیکھا کہ اتنا چور، میں دیکھا میرا کب کبھی مجھے تاری ہو گئی، اور ابھی وہ اس کو قتل کر دیا گیا اس چور کو۔ میں نے کہا اچھا اب جا کے تم دیکھ اس کی حالت، اس کی حالت دیکھ، اب کیڑوں نے اس کے جسم میں کھا دیا ہے، تم جا کے اس کو دیکھو تو تم اپنی وہ رات یاد کرو جس سے تم اس کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، اور آج اس کی کیا حالت ہے۔ اور اس اللہ سے نہیں ڈرتے جو اللہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتلا رہا ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، وہ اللہ اتنا عظیم ہے، لہو اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، ٹھیک ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ اچھا، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، تم چاہے بلند آواز سے بولو چاہے پست آواز سے بولو، وہ اتنا عظیم ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ،
وہ تو جو ایسا آواز ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعلم السر و اخفا، اس سے بھی نیچے، اس سے بھی زیادہ پس. یہ کیا مطلب اس اخفا سے؟ یعنی جو دل میں ابھی وسوسہ بنا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں.